ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 5 حکم دیے حضور کو، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، کم سے کم یہ 5 حکم اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے نافذ کر سکے۔ ایک میرا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہے۔ ایک حدیث اتنی لطیف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، شاید حدیث قدسی ہے بظاہر، کہ میں حیا کروں گا ایک ایسے شخص کو قیامت میں عذاب دیتے ہوئے کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہے، یعنی اگر کسی کا نام محمد کے نام پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں حیا کروں گا اسے کہ میں عذاب دوں اسے۔ میں نے کہا نا احترام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جھکتے تھے حتیٰ یہ کہ بس چونکہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پیشانی ان کی زمین سے تھوڑا اوپر رہتی تھی، بس اس طرح سے احترام کے ساتھ جھکتے تھے۔ تو میں حیا کروں گا۔ اب لازمی سی بات ہے، اس کا بہت واضح مطلب یہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، کہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے اس حدیث میں معصوم، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اب جو بھی کام کر کے آؤ گے اور جس کا حق غصب کر کے آؤ گے فقط نام محمد ہوگا، محمد ابن اشعث حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل ہے تو وہ تو نہیں بخشا جائے گا۔ تو جو حق الناس کو کھا کر آیا اس کو اس کا حساب دینا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی تھی جو عمدن نہیں تھا، یا کبھی انسان فراموش کر دیتا ہے کسی بات، مسٹیک کر جاتا ہے، یہ حق اللہ میں کوئی کمی رہ گئی، اگر نام محمد ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آئے گی کہ میں تجھے عذاب دوں اس لیے کہ تیرا نام میرے حبیب کے نام۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ جس کا نام اللہ کے حبیب کے نام پر ہے، اللہ اسے عذاب دینے میں حیا کرے، تو جس کی زندگی میں کم سے کم کوئی ایک صفت رسول اللہ کے نام کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطریق اولا شاید اس کو معاف فرمائے۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات کہ آپ حضور مکرم کے صفات کو پڑھیے، ان کی عادات کو پڑھیے اور طریقہ کار کو پڑھیے، اس میں سے کوئی ایک صفت خاص اس نیت سے آپ اپنی زندگی میں ریگولر رکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جوڑوں میں قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مثلاً کیا؟ مثلاً سلام میں پہل کر، یہ حضور کی صفت ہے۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ ایک دن 2 دن یہ کام کریں کچھ جوش میں آ کے، وہ کیجیے، لیکن کسی کی زندگی کا روٹین ہو۔ کئی مرتبہ آسان نہیں ہے، کئی مرتبہ آپ نے 1-2 کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں یار چھوڑو کون منہ لگے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرض کریں کوئی شخص کسی کے دل میں کینہ ہے ہمارے لیے، لیکن گزر رہے سلام کریں، چاہے اس نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ حدیث میں پتہ ہے کیا حضور ہی نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو اللہ اس سے بہتر مخلوق سے تمہیں سلام کا جواب دلوائے گا جو آسمان کے ملائکہ ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرے گا کہ آپ کو اس سے بہتر مخلوق جواب دے گا۔ تو حضور مکرم کی عادت تھی سلام میں پہل کرنا۔ اب مثلا اگر کوئی اب اس عادت سے اپنے آپ کو جوڑ لے رسول اللہ سے، تو کم سے کم وہ شاید میدان محشر میں کہہ سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیرے ایک حبیب کی صفت لے کر آیا تھا میں اپنی بخشش کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم نام محمد ہونے کی وجہ سے حیا کرتا ہے کہ عذاب دے، تو ہم صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی رعایت نہیں کرے گا اس کو عذاب نہ دے۔ اچھا آپ دیکھیے گا کہ حضور مکرم نے اپنی ان صفات کے ذریعے سے کیسے ایک انقلاب کو برپا کر دیا۔ جب حرا سے تشریف لائے تھے، پہلی وحی نازل ہوئی تو کوئی استقبال نہیں تھا رسول اللہ کا، پتھر پھینکتے تھے لوگ، کانٹے بچھاتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، حضور پر نعوذ باللہ غلاظت پھینکتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر حضور کے وضو کے پانی کے قطروں کو جمع کرتے تھے، اور جب حضور مکرم نے حج کی وجہ سے جب اپنے بال تراشے تو ان بالوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا اور ہر ایک تبرک کے طور پر لے کے چلا گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اب حضور طائف پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے ان پر مصائب آئے اور لہو لہان ہو گئے تھے۔ یا میں اسلامیات کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر سنگ باری ہو رہی تھی تو حتیٰ ان کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے تر تھے، یعنی اس قدر مصائب کی کیفیت ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اب حضور مکرم طائف سے نکلے کچھ دیر کے لیے، جو بھی قریہ تھا وہاں سے کچھ دیر کے لیے نکلے تاکہ کچھ سستا لیں، کچھ آرام کریں۔ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے، ایک کافر نے دیکھا لیکن بہرحال اچھے اخلاق کا تھا، اس نے دیکھا کہ بہت خستہ ہیں، لہو لہان ہے، تو اپنے غلام سے کہا کہ جا کے پانی دے کر آ جاؤ اسے، لیکن بات نہیں کرنا اس سے کچھ، اس لیے کہ یہ ساحر ہے، جیسی بات کرو گے تو تم پہ کوئی ایسا جادو ہو جائے گا تم اس کی بات ماننے لگے، بات نہیں کرنا۔ تو یہ غلام گیا اور ڈرتے ڈرتے، آپ واقعہ نہ کسی کے بارے میں کوئی جادوگر ہے کچھ مجھے ہو نہ جائے، تو پانی کا ایک گلاس پیش کیا اس نے۔ حضور نے اپنی عادت کے مطابق جیسے ہی وہ غلام، جن غلاموں کو جانوروں سے پستر سمجھا جاتا تھا اس سوسائٹی میں، جن کی کوئی حیثیت کوئی عزت نہیں تھی، جب غلام قریب آیا حضور نے السلام علیکم کہا۔ اتنا حیرت میں اس نے دیکھا کہ آپ مجھے لائق سلام کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیا ہو؟ تو حضور نے جواب دیا کہ کس قریے سے ہو؟ کہ نینوا سے ہوں۔ کہ اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کا قریہ؟ کہ آپ یونس کو پہچانتے ہیں؟ کہ وہ بھی نبی خدا تھے، میں انہی کے تسلسل میں نبی خدا ہوں۔ بیٹھا اسی لمحے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک سلام پڑھنا، ایک صلوات کا حق بنتا ہے یا محمد آل محمد علیہ السلام۔ افقہ الناس مع الصبیان، مثلا دوسری صفت رسول اللہ کی ہے، بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزاح کرنے والے رسول اللہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضور مکرم کی شخصیت کو پہچانتے ہیں، ان کا عالم بالا سے تعلق، نور الانوار ہیں، معراج پہ حضور کا جانا، اور ایک مرتبہ یہ کہ مختصر جس ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی صفات، بچوں کے ساتھ حضور کا تعلق، افقہ الناس مع الصبیان، سب سے زیادہ بچوں سے مزاح کرنے والے رسول اللہ تھے۔ یہاں ان کے نواسوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے نواسوں کے لیے تو وہ ناکہ بنتے تھے اللہ کے حکم سے،
یہاں تو ایک عام بچوں کی بات ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ بچوں سے مزاح کرنے والے رسول اللہ تھے۔ تو اس طرح سے حضور کے اخلاق کے بارے میں تو آپ جانتے ہی، آپ کو بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے آپ اپلائی کیجئے گا اپنے گھر میں۔ سب سے پہلے اس کا جو معاملہ آتا ہے وہ گھر پہ آتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے کچھ کام بتلائے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ سورہ مائدہ کے نمبر 91 ہے کہ شیطان کہہ رہا، آپ نے آیت سنی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی۔ ایک ہے آیت انما یرید اللہ، ایک ہے انما یرید الشیطان۔ اللہ کا ارادہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو حق طہارت عطا کرے۔ شیطان کا ارادہ کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کا پورا ارادہ یہ ہے کہ تم میں کینہ اور بغض پیدا کر دے آپس میں، اور بالخصوص یہ خانوادے کی بات ہو رہی ہے۔ جتنا کوئی فیملی کے ساتھ ہے، اس کی مثال ایک ماؤنٹینئر کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹیم ایک ساتھ جاری ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ۔ کوئی ایک گرتا ہے تو وہ تہ میں جا کے نہ گر پڑے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایک گر جائے تو دوسرے کے سہارے سے پھر آ سکے، اور اگر کوئی سنگل کو نوردی کر رہا ہے تو گیا تو پھر گیا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک سنگل رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ گیا یعنی اس کو بہکا دیا، معاملہ ختم اس کا۔ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تم میں عداوت اور بغض، کینہ بغض ایک دوسرے کے لیے پیدا کرے۔ یہ ہوگا کیسے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پریکٹیکل ہے، چونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم فرسٹ ہینڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ فی الخمر والمیسر، یہ کرے گا کیسے؟ کہتا ہے جوئے کو اور شراب کو بڑھا دے گا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جوئے اور شراب کا اس سے تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ گیمبلنگ اور شراب، جہاں یہ زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس فیملی کے اندر وہ رہے گی نہیں، خانوادے کا نظام ہی نہیں رہے گا۔ وہ بغض اور عداوت شیطان اس کے ذریعے سے کریٹ کرے گا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور پھر ہوگا کیا؟ اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد سے تمہیں روک لے گا۔ اور وہ دیکھا فیملی ٹوٹتی تو اس کا اللہ کی یاد سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے سمجھایا کہ ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے گا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے بھی روک دے گا، اسی طریقے سے نماز سے روکے گا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے کہا سو اب بھی باز آ جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ نمبر 91، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے طلاق کا، باقی چیزوں کا، کہ کبھی ان اوائڈیبل ہو جاتے ہیں کوئی سرکمٹانسز، لیکن معمولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ تم اس صمیمیت کے ساتھ رہو گھر میں، کہ گھر کی زندگی وہ لیگل نہیں ہے، ایتھیکل ہے۔ لیگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سامنے سے مجھ سے کہا تو میں کہوں گا۔ آپ لیگل نہ بہت سارے کمیونٹی کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ گھر کے معاملات کو، ایتھیکل مورل۔ بات واضح؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا اپنے حبیب کو؟ 5 باتوں کا حکم دیا، سورہ شورى کے نمبر 15 ہے یہ۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، ہم اے حبیب آپ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہیں بلائیے، اللہ کی طرف بلاتے رہے آپ، پہلی بات یہ۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ استقامت دکھائیں، آپ کی بات یہ سنیں نہ سنیں، آپ استقامت دکھائیں۔ رسول اللہ پتہ ہے کیسے استقامت دکھاتے تھے؟ میں ان آیات کو جب پڑھتا ہوں، اگرچہ کہ اتنی کامن پڑھی جانے والی آیتیں، لیکن میں متحیر ہو جاتا ہوں۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب طاہر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب حضور بات کرتے تھے، ان کی بات سننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے تھے، تو حضور مکرم شاید اپنے قلب میں خیال کرتے تھے کہ کہیں میری، اللہ اکبر، میں کیسے کہوں، کہیں میری ریاضت میں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پیغام کو قبول نہیں کرتے اور اثر نہیں ہوتا۔ تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں، اتنا زیادہ مشقت میں ڈالتے تھے کہ حضور کی آنکھیں جاگ جاگ کے سرخ ہو جاتی تھیں، ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو ارحم الراحمین، حضور مکرم سے فرمایا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی زیادہ مشقت اٹھائیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اچھا، حضور نے جو استقامت دکھلائی وہ پوری کائنات کی مثال اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کو سامنے کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ مثلا لوگ آتے تھے حضور کے پاس، آ کے حضور کو آفرز بھی کرتے تھے۔ مثلا کیا کہتے تھے؟ مثلا ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ کیوں ہم آپس میں اتنے جھگڑے میں پڑے، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال آپ کے خدا کی عبادت، 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت، معاملہ سیٹل۔ یہ آپ کو بہت سارے آج بھی دنیا کے ایسے معاملات میں لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا کرتے ہیں یار یہ کوئی کامن گراؤنڈ پہ آ جاتا۔ حضور نے کہا نہیں، کامن گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کامن گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو کون سا سورہ نازل ہوا تھا؟ سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں، اے رسول آپ کہیے کہ اے کافروں، یعنی جو ڈس بلیورز جنہوں نے اللہ کو قبول نہیں کیا، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں تم عبادت کرتے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ بھی سن لو کہ فیوچر میں بھی کبھی نہیں کروں گا ان بتوں کی عبادت جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم مستقبل میں اس خدا کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اب کیا کریں؟ لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے کو ماریں، کہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مکس نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس۔ مطلب ہے فاستقم کما امرت، آپ استقامت دکھائیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ حضور کے پاس کچھ لوگ آگے کہتے تھے کہ ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ رکوع سجدہ ہم سے نہیں ہوتا، نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، نماز نہیں پڑھ سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج بھی کچھ لوگ اسی طرح حضور نے بتایا کہ لا خیر فی دین لیس فی رکوع و سجود، اس دین میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔
ہم آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. واستقم کما امرت، جو اللہ نے کہہ دیا آپ اس پہ استقامت دکھائیے. ایک شخص نے آ کر، یہ غدیر کا پورا موضوع ہے، ایک شخص نے آ کر حضور مکرم سے بالکل سٹارٹ میں یہ کہا کہ آپ مکہ میں جب تھے حضور، کہ میں آپ پر اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ایمان لے کر آؤں گا، اور میرا قبیلہ اتنے ہزار لوگوں کا ہے، ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنی تلواریں ہیں، اتنی زرہیں، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، یعنی کائنڈ ہی واز اے بلینر اپنے زمانے کا. اس نے آ کر حضور سے کہا کہ میں آپ کے پورے دین کو مانوں گا، میری ایک کنڈیشن ہے، آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں. اب وہ ابو سفیان کی اس تھیوری کے مطابق سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت چل رہی، یہ ملوکیت ہے. وہ جو حضور کے چچا حضرت عباس نے نہیں کہا تھا کہ جب حضور مکرم فتح مکہ آخری رات ہے، اگلے دن مکہ فتح ہونے والا ہے، اور مکہ سے باہر مسلمانوں کا لشکر رکا ہوا ہے، اور ابو سفیان جو بڑے جنگوں کا ماہر جا دیکھ چکا ہے بہت سی جنگیں، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ لشکر کتنا بڑا ہے. تو اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو گئی. تو حضرت عباس نے کیا جواب دیا تھا کہ تم اب بھی اسے حکومت سمجھ رہے ہو، حکومت نہیں، یہ نبوت ہے میرے بھتیجے. بعد میں خیر اسلام کے ساتھ یہ ستم ہوا کہ بعد میں خود ابو سفیان اور ان جیسے لوگ جو ظاہر میں اسلام لے آئے تو اب حکومت اور نبوت مکس ہو گئی، اور اس خاطر ہے کہ پھر بعد میں رسول اللہ کی خلافت اور حکومت اور ملوکیت سب مکس ہو گیا، جس کو بعد میں امام حسین علیہ السلام نے آ کے الگ کیا کربلا میں. یہ 28 رجب سے ایک مناسبت بھی ہو گئی آج کا جملہ، ذرا غور کیجیے گا. تو فاستقم کما امرت، تو اس نے کہا کہ اب جب آپ بڑے کرائسس میں ہو نا، جب آپ کی بات کوئی سننے والا نہ ہو، اس وقت کوئی آپ کو مثلا اس زمانے میں گھوڑے دے رہا ہے، اونٹ دے رہا ہے، بہت کچھ درہم و دینار دے رہا ہے، اتنے ہزار لوگ آپ کا نام لینے والے ہوں گے، حضور نے کہا نہیں، استقامت دکھائی کہ یہ ہو نہیں سکتا. ولا تتبع اهواءهم. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. بہت واضح پہلے اس کو بیان کر دیں کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتے، آپ کو جو ہم حکم دے رہے ہیں وہ کریں. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھا اخلاق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمپرومائز کرتے جائیں گے، اچھا بڑی سی بات کریں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوگا. جو ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ کو وہ چلنا ہے. ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اور آپ کہیے کہ میں تو اسی پر ایمان لے کر آیا ہوں کہ جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں، اس لیے کہ عدالت وہ شے ہے کہ جو ہر مذہب میں مرغوب و محبوب ہے. میں عدل کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. سب باتیں واضح ہو جانے کے بعد تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولا حجت بیننا و بینکم. اس سے اچھی فیئر بات ہو نہیں سکتی تھی. ولا حجت بیننا و بینکم. اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی، اب کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا. ایوریتھنگ از کلیئر ناؤ. اللہ یجمع بیننا. اللہ جمع کرے گا ہمیں قیامت میں، والیہ المصیر. جانا اسی کی طرف ہے، وہ فیصلہ کرنے والا. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں حضور مکرم کو یہ اصول دیا گیا.